بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے: جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی 5063 نمبر 5063 نمبر ہے۔ اس حدیث کے متعلق جو کہانی آج ہم سنیں گے اس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ایک بہت مشہور واقعہ کے متعلق ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اور حکم مانتے تھے، اور جیسا نبی کرتے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے، بلکہ اگر کبھی کسی عمل کو کرنے میں کمی ہو جاتی تو بہت ہی پریشان ہو جاتے تھے۔ پیارے بچوں، آج کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا کر عمرہ کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ بیت اللہ تو مکہ میں ہی ہے، اور مکہ میں اس وقت بھی مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور بیت اللہ پر ابھی مشرکین کا ہی قبضہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت احرام یعنی حج اور عمرہ کرنے کے لباس پہنے اور قربانی کرنے کے لیے جانور ساتھ لیے، اور بغیر کسی اسلحہ یا لڑائی کے ہتھیار کے مکہ کی طرف چل پڑے، تاکہ مکہ کے مشرکین کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمان لڑنے نہیں آ رہے، اور چونکہ بیت اللہ تو ساری دنیا کے لیے عبادت گاہ تھا، لہٰذا ان کو اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو راستے میں ہی روک دیا اور ان کو حج کرنے کی اجازت نہ دی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام عمرہ کرنے کے بغیر واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا ارادہ دیکھ کر مکہ کے قریش نے مسلمانوں کو کچھ شرائط لکھ کر دیں، جنہیں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عہد نامہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں اور اگلے سال دوبارہ آئیں تو پھر ان کو حج کرنے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حکمت اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے صلح حدیبیہ کی تمام شرائط مان لیں، اور صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ اپنے احرام کھول دیں اور قربانی کے جانور یہاں ہی ذبح کر لیں، اور اپنے سر کے بال بھی صاف کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا عمرہ یہیں قبول کر لیا ہے، اگلے سال ہم انشاءاللہ حج کے لیے آئیں گے۔ مگر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی کو سمجھ نہ سکے اور کہنے لگے کہ ہم عمرہ کرنے کے بغیر نہیں جائیں گے، ہم قریش والوں سے کیوں ڈریں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کا انکار سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنے خیمہ میں چلے گئے اور اپنی بیوی کو بتایا۔ ان کی بیوی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ صحابہ اس وقت چونکہ صدمہ میں ہیں، اس لیے وہ بات نہیں مان رہے، ورنہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ باہر جا کر اس وقت اپنا احرام کھول دیں اور جا کر باقی فرائض ادا کریں، تو ضرور ضرور صحابہ بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا احرام کھول دیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے باہر جا کر اپنا احرام کھول کر لباس تبدیل کیا اور اپنا سر منڈوانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ بہت شرمندہ ہوئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے اور ہم نے ابھی تک ان کی سنت کی پیروی نہیں کی۔ لہٰذا انہوں نے بھی جلدی سے اپنے احرام کھول دیے اور اپنے بال منڈوا کر جلدی سے قربانیاں کرنی شروع کر دیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کر دیں اور ان سے سنت کے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس طرح سے عمرہ کرنے کا فرض ادا ہوا اور تمام صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس چلے گئے اور اگلے سال حج کرنے کے لیے دوبارہ آئے۔ پیارے بچوں، صحابہ کی اس سنت پر عمل کرنے اور بات ماننے کی وجہ سے اللہ کے نبی ان سے بہت خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس نے میری سنت یعنی میرے کام کرنے کے طریقہ سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرا ساتھی اور مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اس حدیث اور اس کہانی کی روشنی میں اپنا عمل دیکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں اور اللہ ہم سے خوش ہو، تو ہمیں حدیث اور سنت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم یہ احادیث سیکھ بھی اسی لیے رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے نبی نے کون سا کام کیسے کیا تھا اور کن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیشہ جب بھی کسی سے کوئی حدیث یا سنت کا طریقہ سنیں تو اس پر فوراً عمل کر لینا چاہیے تاکہ ہم بھی صحابہ کی طرح عزت اور مرتبہ حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، اب جلدی سے یہ حدیث لکھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ صلح حدیبیہ کی تمام شرائط سننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں لکھ کر بھیج دیں۔ میں آپ کے لیے ایک پیاری سی ویڈیو بنا کر آپ کو صلح حدیبیہ کی تمام شرائط بتاؤں گی۔ پھر ملیں گے ایک پیاری سی حدیث اور ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ